قاسم بھی جھپٹتا ہوا قریب پہنچا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ دفعتاً قاسم چیخا، ارے ہائے ہائے، ہاتھ میں پکڑو گے؟ نہیں نہیں، لڑکیوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ پھر بھلا بتائیے، یہ نامعقول مرے گا کیسے؟ حمید نے مڑ کر بڑے اطمینان سے کہا۔ کسی اور چیز سے ماریے، تارا نے کہا۔ میرے پاس فی الحال ریوالور کے علاوہ اور کچھ نہیں، حمید بولا، لیکن خدشہ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی تباہ کر دے گا۔ دروازہ کھول دیجیے، نیچے چلا آئیے گا، دوسری لڑکی بولی۔ اور کیا؟ قاسم نے سر ہلا کر کہا۔ اگر اس نے پھر آپ کی جانب رخ کیا اور میں زیادہ پھرتی بھی نہ دکھا سکا تو؟ لڑکیاں خاموش رہیں، لیکن قاسم مستروانہ انداز میں بولا، ہٹو ادھر، میں دعا پڑھ کر اندھا کر دوں گا سالے کو۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کچھ بدبدانے لگا، پھر گال پھلا کر گاڑی کے اندر پھونک ماری، اور ٹھیک اسی وقت سانپ بھی پھپکارا۔ ارے باپ رے! قاسم بوکھلا کر پیچھے ہٹتا ہوا بولا، امیں یہ سالا بھی بھونکتا ہے، نہیں اندھا ہوگا شاید۔ لڑکیاں ہنس پڑی تھیں اور انہوں نے قاسم کو مضحکانہ انداز میں دیکھا تھا۔ سانپ اب پھر پچھلی سیٹ پر آ گیا تھا اور کھڑکی سے گزر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھڑکی میں شیشہ نہیں تھا۔ حمید نے جیب سے ریوالور نکالا۔ جیسے ہی سانپ کا سر کھڑکی پر آیا، اس نے ریوالور کے دستے سے اس پر ضرب لگائی۔ ارے ارے دیکھیے سنبھل کر، تارا مستروانہ انداز میں بولی۔ لیکن ضرب اپنا کام کر چکی تھی، سانپ پچھلی سیٹ پر پڑا قلا بازیاں کھا رہا تھا۔ اب حمید نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا، لیکن دوسری لڑکی پیچھے کھڑی رولس رائس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ اسی طرح تڑپتا ہوا سڑک پر آ گرا۔ اس بار میاں قاسم نے بھی دلیر جنگ بننے کی کوشش کی، یعنی سانپ کے سر پر پیر رکھ دیا اور پھر لگے چنگھاڑنے، کیونکہ سانپ نے بڑی تیزی سے اپنا جسم اس کی پنڈلی کے گرد جکڑ لیا تھا۔ ارے باپ رے، ابے پیر ٹوٹا، ابے سالے! دباؤ، زور سے دباؤ، حمید بوکھلا کر چیخا، اس کا سر پیر کے نیچے سے نہ نکلنے پائے۔ خبردار، ٹھہرو، دباؤ دباؤ۔ سانپ کے بل ڈھیلے پڑنے لگے اور پھر وہ نیچے آ گرا۔ دوسری طرف قاسم بھی بھت سے بیٹھ گیا۔ ارے بڑی جلن ہو رہی ہے، ارے باپ رے! وہ پنڈلی مسلتا ہوا بولا۔ دیکھو کہیں کھال نہ پھٹ گئی ہو۔ سچ مچ کئی جگہ سے خون رس رہا تھا۔ لڑکیوں نے افسوس ظاہر کیا، لیکن قاسم کی حماقت انگیز باتوں پر ہنسی روکنا بھی تو محال تھا۔ تارا جو بہت سنجیدہ مشہور تھی، وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں جناب، اس نے حمید سے کہا۔ میں نے ہاتھی تو نہیں مارا تھا، لیکن اس بات پر ضرور تشویش ہے کہ آخر گاڑی میں کوبرا کہاں سے آیا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتی، غالباً یہ کسی مقصد کے تحت گاڑی میں ڈالا گیا تھا۔ خدا جانے، تارا بولی۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ اس نے دوسری لڑکی کو گاڑی کی طرف دھکیلا۔ وہ اندر بیٹھ گئیں اور گاڑی پھر چل پڑی۔ ابے واہ، یہ تو چلی گئیں، قاسم برا سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو تم کیا سمجھے تھے؟ کچھ بھی نہیں، مگر ایسا بھی کیا، واہ! پنڈلی کی خبر لو برخوردار! ٹھینگے سے؟ ہاں، شاید خون نکل رہا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ذرا تم اپنا رومال دینا، خراب ہو جائے گا۔ بڑے حسین ہو، میں اپنا رومال برباد کر دوں؟ حمید بولا۔ اٹھو، اب نیا چلیں گے، دونوں وہیں گئی ہوں گی۔ ضرور میرے پیارے بھائی جان، قاسم اٹھتا ہوا بولا۔ یار تم واقعی بڑے قابل ہو۔ میری قابلیت کسی دن تمہیں بہت بڑے مرتبے پر فائز کر کے رکھ دے گی، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ پھر گاڑی میں آ بیٹھے۔ قاسم بہت مگن تھا، اس نے پنڈلی کی بھی پرواہ نہ کی، جس سے کئی جگہ خون رس رہا تھا۔ کھال کئی جگہ سے چٹک گئی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک جگہ پھر تارا کی گاڑی کھڑی نظر آئی، لیکن سڑک سے ہٹ کر میدان میں۔ ابے وہی ہیں، قاسم نے کہا، لیکن اس بار گاڑی کے اندر روشنی نہ دکھائی دی۔ حمید نے بھی اپنی گاڑی میدان ہی میں اتار دی اور زور سے بولا، اب کیا ہوا، کیا پھر کوئی کوبرا؟ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے بریک لگائے، لیکن دوسری گاڑی خالی تھی۔ قاسم اپنی گاڑی سے ٹارچ نکال لایا، آس پاس روشنی ڈالی۔ انہیں آوازیں بھی دیں، لیکن سناٹے میں صرف اپنی ہی آوازوں کی بازگشت سنی۔ دفعتاً قاسم نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا، امیں وہ ادھر دیکھو۔ ٹارچ کا دائرہ جھاڑیوں کے ایک سلسلے پر تھا۔ دوپٹہ ہی ہے۔ حمید تیزی سے آگے بڑھا۔ جھاڑیوں سے ایک دوپٹہ الجھا ہوا دکھائی دیا تھا، جسے اس نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، یہ تارا ہی کا ہو سکتا تھا۔ ٹارچ قاسم کے ہاتھ میں تھی، وہ عقب سے حمید کو راستہ دکھا رہا تھا۔ پھر دفعتاً ٹارچ بجھ گئی۔ حمید جھنجلا کر بولا،
روشنی کرو، کیا بےہودگی ہے۔ لیکن جواب میں اس نے قاسم کی کراہت سنی۔ ارے باپ رے! اور حمید کا دل چاہا کہ وہ بھی دادا جان مرحوم کے نام کے نعرے لگائے، کیونکہ اس کی کھوپڑی پر بھی کسی کا دست شفقت سے محروم نہیں رہی تھی۔ بھرپور وار تھا۔ پھر حمید کو یاد نہیں کہ دوسری ضرب بھی پڑی تھی یا پہلے ہی نے اسے بے بس ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح تک فریدی الجھا رہا۔ ڈاکٹر ڈف کے بنگلے پر خود سپرنٹنڈنٹ عصمت بھی کچھ دیر ٹھہرا تھا۔ 10 بجے فریدی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں مل گئیں۔ پوسٹ مارٹم میں غیر معمولی طور پر صبح تک فریدی الجھا رہا۔ ڈاکٹر ڈف کے بنگلے پر خود سپرنٹنڈنٹ عصمت بھی کچھ دیر ٹھہرا تھا۔ 10 بجے فریدی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں مل گئیں۔ پوسٹ مارٹم میں غیر معمولی طور پر احتیاط کی گئی تھی۔ رپورٹ کے نتائج نے آفیسروں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر ڈف اور اس کی لڑکی کی اموات جسم میں زہر پھیل جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ معدے میں زہر کا سراغ نہیں مل سکا تھا، اس لیے اسے زہر خورانے کا کیس نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نہ دانتوں کے نشانات جو لڑکی کے بائیں بازو اور ڈاکٹر کی گردن پر ملے تھے، ماہرین کی رپورٹ کے مطابق اموات کا باعث قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں کم سے کم ایک نشان ایسا تھا جس میں زہر کے اثرات پائے گئے تھے۔ صرف ایک نشان؟ فریدی نے ایک ماہر سے پوچھا۔ جی ہاں، صرف ایک دانت زہریلے تھا۔ دونوں کی اموات کا باعث صرف وہی ایک دانت بنا ہے، ماہر نے جواب دیا، اور فریدی کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ 11 بجے اسے معلوم ہوا کہ حمید پچھلی رات سے غائب ہے۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد محکمے کے سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں طلبی ہو گئی۔ کیپٹن عصمت کا موڈ بہت خراب معلوم ہوتا تھا۔ آج اس نے فریدی سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ فریدی خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد کیپٹن عصمت نے فائل بند کر کے رکھتے ہوئے کہا، آدمی کو حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ خاور کا کیا قصہ تھا؟ وہ ایک نجی معاملہ تھا جناب۔ بیٹھ جائیے، عصمت نے ہاتھ اٹھا کر رسیلے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، فریدی کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ قانون بہرحال قانون ہے، خواہ آپ کے معاملات نجی ہوں خواہ غیر نجی۔ مجھ سے شکایت کی گئی ہے کہ آپ مسٹر خاور کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہوئے تھے۔ مجھے افسوس ہے جناب، لیکن مجھے اس کی سزا وہیں مل گئی تھی۔ فریدی مسکرایا۔ کیا مطلب؟ مجھ پر چھت سے ایک سانپ گرا تھا۔ نہیں، عصمت کے لہجے میں حیرت تھی۔ یقین فرمائیے، حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ چھت بالکل سپاٹ، بے داغ، یعنی وہاں کوئی رخنہ بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ عصمت نے مستروانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے اس سانپ کو سزا دینی پڑی۔ وہ زندہ تھا، لیکن اپنے جسم کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کیسے؟ ہر ہڈی جوڑ سے الگ ہو گئی تھی۔ عصمت چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تمہارا آدمی ڈاکٹر ڈف سے کس سلسلے میں ملا تھا؟ ڈاکٹر ڈف نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ کچھ نامعلوم آدمی اکثر اس کی عدم موجودگی میں اس کی کوٹھی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے کسی کو پکڑا بھی تھا، لیکن وہ اس سے زور کوب کر کے بھاگ گیا۔ یہ کوئی خاص وجہ نہیں جس کی بنا پر ہمارے محکمے کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے۔ اس کے لیے سول پولیس کافی تھی۔ ابھی میں نے دوسری وجہ نہیں بیان کی۔ آپ نے مہاراج کمار والا کیس میرے سپرد کیا تھا، مگر ڈاکٹر ڈف، مجھے شبہ ہے کہ مہاراج کمار کے مطلوبہ ہاتھ وہیں ہیں، لیکن ٹھہریے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اب بھی وہیں ہوں گے۔ کس بنا پر شبہ ہوا تھا؟ محض اس بنا پر کہ حشرات العارض کی بین الاقوامی نمائش کی تحریک کا روح رواں ڈاکٹر ڈف ہی تھا۔ اف، عصمت جھلا کر بولا، آپ قطب جنوبی سے قطب شمالی کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں۔ آخر حشرات العارض کی بین الاقوامی نمائش کہاں سے آ کودی؟ مہاراج کمار کا خط دوبارہ ملاحظہ فرمائیے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ کیپٹن عصمت نے میز کی دراز کا قفل کھول کر ایک فائل نکالا اور اس سے کچھ اوراق الٹ کر فریدی کی طرف کھسکاتا ہوا بولا، کہاں ہے بین الاقوامی نمائش کا تذکرہ؟ فریدی نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ مائی ڈیئر کیپٹن عصمت، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ بلیک میلر کے سارے خطوط روانہ کر رہا ہوں۔ حالات پہلے ہی زبانی بتائے جا چکے ہیں۔ سرخ رنگ کے کاغذ پر بلیک میلر کی آخری وارننگ ہے۔ وہ بھی دیکھو، میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا۔ بہرحال اس کا آخری مطالبہ پورا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان واقعات کی پبلسٹی ہو۔ خدا را کوئی تدبیر کرو۔ فریدی نے خط ختم کر کے فائل بند کر دیا۔ عصمت اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے چھوٹتے ہی نااہلی کا طعنہ دے بیٹھے گا۔
دیکھیے، طریقے کے متعلق مہاراج کمار بھی الجھن میں ہیں، فریدی نے کہا۔ مگر بین الاقوامی نمائش کہاں؟ دیکھیے جناب، حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک میں پورے حالات سے آگاہ نہ ہو جاؤں اس معاملے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اگر کچھ کروں گا تو لغزشیں یقینی طور پر ہوں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کی احتیاط کہیں ان ہاتھوں کو رسوا ہی نہ کر دے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ان واقعات کی پبلسٹی کا ذریعہ بن جاؤں گا؟ شاید میرے آدمیوں کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ آپ نے مجھ سے اتنا ہی کہا تھا کہ کوئی آدمی 2 انسانی ہاتھوں کے لیے مہاراج کو بلیک میل کر رہا ہے۔ مجھے بلیک میلر کو ان ہاتھوں سمیت گرفتار کرنا ہے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، عصمت نے جھنجھلا کر کہا۔ تم نے حشرات العارض کی بین الاقوامی نمائش کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ سنیے، فریدی نے طویل سانس لے کر کہا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ بلیک میلر بچاؤ کرتے ہوئے ہاتھوں کی پبلسٹی کر ڈالے۔ حشرات العارض کی نمائش میں ان ہاتھوں کے لیے بھی جگہ نکل سکے گی۔ سوچ کر بات کرو، نمائش میں ان ہاتھوں کو رکھنے کے بعد وہ اپنا بچاؤ کیسے کر سکے گا؟ یہ بھی سن لیجیے، اگر وہ بلیک میلر خود میں ہوتا تو طریقہ سنیے۔ حشرات العارض کی بین الاقوامی نمائش میں ان ہاتھوں کو اس طرح رکھواتا کہ قانون بھی انگشت بدامہ رہ جاتا، مگر کہ پہلے کسی غیر ملکی نمائندہ اسٹال کے کار پرواز سے گٹھ جوڑ کی سوچتا، اس کے حوالے کر کے ایک شوکیس میں رکھوا دیتا۔ ہاتھ کہیں بھی ہوتے، پولیس ضرور معترض ہوتی۔ میں حشرات العارض کی نمائش کی بات کر رہا ہوں، کسی ایسی نمائش کی نہیں جو میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرف سے منعقد کی گئی ہو۔ انسانی اعضاء کی موجودگی کا جواز ہو سکتا ہے۔ عصمت نے اس انداز میں گردن اکڑائی جیسے یہ جملہ کہہ کر اس نے فریدی کی ٹانگ پکڑ ہی تو لی ہو۔ فریدی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور وہ پہلے ہی کے سے لہجے میں کہتا ہوا بولا، میں ان ہاتھوں کو شوکیس میں رکھواتا اور ان کے ساتھ ہی ان کی ہسٹری بھی ہوتی۔ میں انگلینڈ کے ڈاکٹر گوہن 1923 میں افریقہ کے جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کچھ بار بردار بھی تھے۔ دفعتاً ایک بار بردار نے چیخ ماری، سر سے صندوق گرا دیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ ڈاکٹر گوہن اس کی بائیں پنڈلی سے ایک عجیب و غریب کیڑا چمٹا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، کیڑا پنڈلی چھوڑ کر جھاڑیوں میں جا گھسا۔ چونکہ وہ کیڑا اپنی حیت کے اعتبار سے بالکل نیا تھا، اس لیے ڈاکٹر گوہن دیر تک اسے تلاش کرتے رہے، لیکن پھر بھی کیڑا کبھی نہ دکھائی دیا۔ بار بردار بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اسے اٹھوا کر پھر چل پڑے۔ پہلی جو بستی راہ میں ملی تھی وہاں ایک شفا خانہ بھی موجود تھا، مگر بار بردار کی جان بچا لینے کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، کیونکہ وہ تو حیرت انگیز طور پر مر رہا تھا۔ جسم کا گوشت اسی طرح بہہ رہا تھا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیاں سمیت باقی رہیں۔ جسم کا گوشت اسی طرح بہہ گیا، صرف دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیوں سمیت باقی رہیں۔ اس کا گوشت اس طرح پگھل کر نہ بہہ سکا۔ پھر ڈاکٹر گوہن نے یہ دریافت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ آخر ہاتھ کا گوشت کیوں محفوظ رہا تھا، لیکن انہیں اس میں کبھی کامیابی نہ ہو سکی۔ ہسٹری کے ساتھ آرٹسٹ سے کوئی ایسی اوٹ پٹانگ تصویر بنوا کر رکھ دوں جو پہلی ہی نظر میں تو کیڑا معلوم ہو، مگر کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے پہلے کبھی یہ کیڑا دیکھا بھی ہوگا۔ تصویروں کو نیچے لکھ دوں کہ ڈاکٹر گوہن نے اپنی یادداشت کے سہارے ایک آرٹسٹ سے بنوائی ہے۔ اب بتائیے، اس کیا کہانی ہوئی یا کیڑے کی؟ حشرات العارض کی نمائش میں ایک ایسے کیڑے کی تصویر موجود ہو جو مہذب دنیا کے کسی آدمی کو صرف ایک ہی بار نظر آیا تھا، اور اس کے زہر کے نتائج کے ثبوت پر وہ ہاتھ بھی یہاں موجود ہیں، قانون اس پر کیسے معترض ہو سکے گا؟ مجھے بتائیے۔ عصمت نے مستورانہ انداز میں ہتھیلیاں رگڑیں اور بے بسی سے ہنس کر بولا، کہیں وہ بلیک میلر آپ خود ہی تو نہیں مسٹر فریدی؟ ثبوت جناب۔ فریدی مسکرایا، مرنے کے لیے تو میں ہر وقت تیار رہتا ہوں، مگر دیکھیے تو اس طرح ہاتھ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آخری دھمکی مہاراج کمار کو جتانا کہ دیکھو ہاتھ تو منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بس اب میرا مطالبہ پورا کر ہی دو، ورنہ ان ہاتھوں کا راز ظاہر ہو جانے میں دیر نہ لگے گی۔ خدا کی قسم ممکن ہے، کیپٹن عصمت پرجوش انداز میں میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ اب کہیے تو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں، حالانکہ آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ اچھی بات ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔
महाराज कुमार के बाप नरसिंह बहादुर के। ओह ओह, अस्मत की मुट्ठियाँ भींच गईं। फिर होठों में कुछ बड़बड़ाया। फरीदी दूसरी तरफ देखने लगा था। थोड़ी देर बाद अस्मत ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, तो फिर तुम उस राज से भी वाकिफ़ हो गए जिसे छुपाए रखने के लिए महाराज कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं जादूगर तो नहीं हूँ जनाब, लेकिन तुम उस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि वो उसके बाप ही के हाथ हो सकते हैं? महज याददाश्त के सहारे। बात 25 साल पुरानी है। 6 साल से ज़्यादा मेरी उम्र ना रही होगी। नरसिंह बहादुर की मौत इंग्लैंड के एक खैराती अस्पताल में हुई थी और लाश के दोनों हाथ गायब थे। अस्पताल की बदनामी होती अगर उस मामले को दबा ना दिया गया होता। सवाल नरसिंह बहादुर का नहीं था, बल्कि एक आदमी की लाश का था। नरसिंह बहादुर की तो उस वक्त कोई अहमियत ना थी, क्योंकि अपनी बाज़ हरकत की बिना पर माजूल कर दिए जाने के बाद जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन्होंने मुफलिसी के आलम में दम तोड़ा था। आदतें ख़राब थीं, इसलिए गुजारा अलाउंस में पूरा करना पड़ता था। ये हकीकत है कि उस वाक़े का इल्म यहाँ के महाराज कुमार के अलावा और किसी को भी नहीं। अस्मत ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, मेरे बाप ने नरसिंह बहादुर की लाश देखी थी। फरीदी बोला। वो फिर खामोश हो गए। अस्मत किसी गहरी सोच में था। कुछ देर बाद बोला, क्यों ना महाराज से तुम्हारी मौजूदगी में गुफ्तगू की जाए, जब तुम इतना जानते हो। जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं ये तजवीज़ रखूँगा उनके सामने। खैर हाँ, ये डॉक्टर डफ़ का मामला, अगर हशरातुल आरिस की बैनुल-अक़वामी नुमाइश का मकसद यही था, तो फिर तुम्हारी दानिश में ब्लैक मेलर भी डॉक्टर डफ़ से? जी नहीं, मेरा ख़्याल है कि वो सिर्फ़ आला कार था, इसलिए मार डाला गया कि कहीं अफ़शाए राज ना हो जाए। लेकिन मौत की नोयत उलझन में मुब्तला कर रही है। जहरीले दांत, अस्मत बड़बड़ाया। जहरीला आदमी कहिए। क्यों? अस्मत चौंक कर फरीदी को घूरने लगा। क्योंकि उसे तफसील का इल्म नहीं था। तब फरीदी ने उसे हेनरी की रिपोर्ट सुनाई। खुदा की पनाह, अस्मत फरीदी को घूरता हुआ बोला, यह आदमी कौन हो सकता है? फ़िलहाल एक जहरीला आदमी, जिसका सिर्फ़ एक ही दांत जहरीला है। फिर सुकूत तारी हो गया। फरीदी सोच रहा था कि आखिर बाबा खावर का मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा। वो तो सोच कर आया था कि आज कैप्टन अस्मत से झड़प हो ही जाएगी। पहले कासिम को होश आया और उसने अपने नौकरों को आवाज़ें देनी शुरू कर दीं। और फिर दहाड़ा, अबे ये बत्ती किसने बुझा दी? हमीद को पूरी तरह होश नहीं आया था। कासिम की दहाड़ें ही उसे होश में लाईं। फिर वो उठा, जेब से सिगार लाइटर निकालकर रोशनी की और इस तरह वो कमरे का स्विच बोर्ड तलाश कर सका। तारों में करंट मौजूद था। कमरा रोशन हो गया। फिर कुछ देर बाद ये बात कासिम की समझ में आई कि वो अपनी ख्वाबगाह में नहीं है। जहन पर जोर देने से याद आया कि वो तो एक वीराने में परिस्तान की परियां तलाश कर रहे थे। बब बब, उसने जमाही ली और मुंह चलाता हुआ हमीद को घूरने लगा। पूरे कमरे में उम्दा किस्म के छोटे कालीनों का फर्श था। फर्नीचर के नाम पे एक स्टूल भी ना दिखाई दिया। दरवाज़ा बाहर से बोल्ट था। क्यों भाई, फिल्म डायरेक्टर यहाँ कैसे पहुँचे? कासिम ने हमीद से कहा। ये दूसरा सीन है। हीरो और कॉमेडियन परिस्तान आ पहुँचे हैं। यहाँ तुम एक मोटी सी औरत से इश्क करना और मैं तबला बजाऊँगा। ये क्या बक रहे हो? अरे बाप रे, वो झाड़ियाँ कहाँ गईं जहाँ दुपट्टा? अबे मेरी गाड़ी कहाँ गई? उसी सीट पर रह गई जहाँ पहले शूटिंग हो रही थी। शूटिंग और क्या, हम लोग एक फ़िल्म में काम कर रहे हैं जिसका नाम आजा मोरे वालमा है। हमें क्यों मजाक करते हो? पहले कभी और भी किसी कार में कोबरा देखा था? नहीं, कभी नहीं। कभी और भी किसी लड़के की मदद की थी? हमीद ने उसी के लहजे की नकल उतारी। कभी नहीं प्यारे भाई, फिल्मों में देखा ही होगा तुमने कि ऐसे मौके पर लड़कियां फ़ौरन आशिक हो जाती हैं। किसी बैलगाड़ी या ऊँटी से मदद क्यों ना मिली हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी वीराने में किसी लड़की की गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए और गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो तुम उस गाड़ी में एक गधा जोत दो जो उस गाड़ी को खींचकर घर तक पहुंचा सके। लड़की रास्ते ही में गधे पर आशिक हो जाएगी और घर पहुंचकर उसका तारुफ अपने डैडी से कराती हुई कहेगी, डैडी अगर आज आप ना होते तो उस खौफनाक जंगल के गीदड़ मुझे नोच खाते। डैडी गधे का शुक्रिया अदा करके कहेंगे कि कभी कभार आया करो बरखुरद्वार।
دفعتاً ایک دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی اور حمید قاسم کا شانہ دبا کر آہستہ سے بولا، تم اب خاموش ہی رہنا، اب اس سیٹ کی شوٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے، بس تم چپ چاپ کھڑے رہنا ورنہ پوری ریل تباہ ہو جائے گی۔ اچھا، قاسم نے پرخلوص انداز میں وعدہ کیا۔ دروازہ کھلا، سب سے پہلے پرنسس تارا نظر آئی، اس کے پیچھے ریاست درگوری کے 2 مسلح سپاہی تھے۔ قاسم نے پلکیں جھپکائیں، شاید اسے کسی اسٹنٹ فلم ہی کا سا لطف آ رہا تھا۔ تارا چند لمحے خاموش کھڑی انہیں گھورتی رہی، پھر تیز لہجے میں بولی، تم لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ میں نہیں سمجھا کماری صاحبہ، حمید نے بڑی لجاجت سے کہا۔ تم نے ہی ہائی سرکل کلب کے پارکنگ شیڈ میں یہ حرکت کی تھی، یعنی کوبرا میری گاڑی میں ڈالا تھا اور خود ہی مدد کرنے دوڑے آئے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے محترمہ، اس کا مقصد بتاؤ ورنہ کھال کھنچوا لی جائے گی، اور اس کھال کے چپل سبک رفتار ہوں گے، حمید نے بڑے خلوص سے کہا۔ بکواس مت کرو، میں تم دونوں کے متعلق سب کچھ معلوم کر چکی ہوں، تم سارجنٹ حمید اور یہ خان بہادر عاصم کا لڑکا قاسم ہے۔ ہائے! قاسم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں اور حمید کی طرف مڑ کر بولا، خبردار، یہ شوٹنگ نہیں چلے گی۔ ارے باپ رے، والد صاحب کا نام آ گیا، فلم میں تو میرے دادا جان بھی اکھڑ آئیں گے اپنی قبر سے اور اتنی پٹائی کریں گے والد صاحب کی۔ خاموش رہو، حمید جھنجلا کر بولا۔ ارے واہ، کیوں خاموش رہوں؟ قاسم ہاتھ نچا کر بولا، سالے تم نے مجھ سے پوچھے بغیر شوٹنگ کیوں شروع کرا دی؟ والد صاحب میری ہڈیاں توڑ کر رکھ دیں گے اگر میں فلم میں آیا۔ اجی واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی، واہ اچھی زبردستی۔ مقصد بتاؤ، تارا جھلا کر چیخی۔ یقین کیجیے محترمہ کہ ہم صرف نیاگرا تک جا رہے تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کچھ دور پر آپ کی گاڑی جھاڑیوں کے قریب نظر آئی تھی، میں نے سوچا شاید آپ لوگ پھر کسی دشواری میں پڑ گئی ہیں۔ دروازے پر قہقہے کی آواز آئی اور حمید اس طرف متوجہ ہو گیا۔ آنے والا ایک طویل قامت اور وجیہہ آدمی تھا، لیکن سیاہ سوٹ پر کھوپڑی سے چپکی ہوئی سفید پگڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ اوہ سکتر صاحب، تارا بھی اس کی طرف مڑی۔ جی کماری صاحبہ، مجھے ہر ایک پر نظر رکھنی پڑتی ہے، رانا صاحب کا حکم ہے کہ میرے سارے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں ہونی چاہیے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو اصل واقعے کا علم ہی نہ ہو سکتا۔ اوہ، تو وہ آپ ہی کا آدمی تھا جس نے ہمیں میدان کے قریب روکا تھا؟ جی ہاں کماری صاحبہ۔ شکریہ سیکریٹری صاحب، میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ لونڈے ہیں، سیکریٹری نے مسکانہ انداز میں کہا، آپ کی شخصیت سے واقف نہ رہے ہوں گے، تعارف حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ کوبرا بے ضرر رہا ہوگا، کسی سپیرے سے خریدا ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے، تارا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے واہ، قاسم نے پھر ہاتھ نچایا، بہت دیکھے ہیں سزا دینے والے۔ لڑکے خاموش رہو، ادب ملحوظ خاطر رکھو، سیکریٹری نے پروقار لہجے میں کہا۔ تم درگوری اسٹیٹ کی ایک راجکماری سے مخاطب ہو، ممکن ہے خان بہادر عاصم ارب پتی ہوں، لیکن ان کی دولت رانا صاحب کے رتبے سے نہیں ٹکر لے سکتی۔ ہم صاحب اختیار ہیں، چاہے تو تمہیں اسی شہر کی سڑکوں پر گھسیٹواتے پھریں، قانون ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری صاحبہ سے معافی مانگو، میں کوشش کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ اور تم سارجنٹ حمید، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک ذمہ دار آفیسر ہو کر اس قسم کا لونڈا پن کرتے پھرتے ہو۔ میں ضرور سزا دوں گی، تارا پیر پٹک کر بولی۔ میں استدعا کروں گا کماری صاحبہ کہ انہیں معاف کر دیجیے، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں آپ کی شخصیت سے واقف نہیں تھے۔ تارا چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر حمید کی طرف اشارہ کر کے بولی، خیر، آپ کے کہنے سے معاف کر دوں گی، لیکن اس آدمی کی شکایت آئی جی سے اور اس کی خان بہادر عاصم سے۔ امیں نہیں، ارے باپ رے، قاسم نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ دباتے ہوئے کہا۔ امیں تم خود میری بوٹیاں کر ڈالو لیکن شکایت نہ کرنا، اللہ قسم بے موت مر جاؤں گا۔ پیارے بھائی، میرا باپ بڑا ظالم ہے، ہنٹر سے کھال بھی کھینچ لے گا اور 1 مہینے کے لیے بند بھی کر دے گا۔ تارا دوسری طرف مڑ کر مسکرانے لگی۔ حمید مطمئن تھا کیونکہ خود فریدی ہی نے اسے تارا کے گرد منڈلانے کا حکم دیا تھا۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں ہاتھ بڑھا کر سیکریٹری سے کہا، میرا ریوالور مجھے واپس کر جاؤ، وہی تو ثبوت ہوگا تمہارے خلاف۔ سیکریٹری مسکانہ انداز میں مسکرایا، اب وہ تمہیں آئی جی کے آفس ہی سے واپس ملے گا۔ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر کہا، 2-4 آئی جی ہر وقت میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ میں انسپکٹر فریدی کا اسسٹنٹ ہوں، سمجھے سیکریٹری صاحب۔
خیر خیر، سیکریٹری نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم لوگ کل 12 بجے دن سے پہلے نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ فریدی نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، کاش مجھے بھی کبھی اس سیکریٹری کے درشن ہوئے ہوتے۔ اس کی فکر نہ کیجیے، یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے تارا کے پیچھے کیوں لگایا تھا؟ خاور کے سلسلے میں؟ آخر آپ خاور کے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ پرواہ مت کرو، ارے حجامت بننے والی ہے، ریوالور اب تک پہنچ چکا ہوگا آئی جی کے پاس۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فریدی مسکرایا، میری شادی ہوگی اور آپ صحرا پڑیں گے۔ حمید جھلا گیا، بوکھلانے کی ضرورت نہیں، تمہاری جیب میں تمہارا سرکاری ریوالور تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ تم نے کبھی نمبر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ فریدی مسکرایا، میں اتنا گدھا نہیں ہوں کہ سرکاری ریوالور تمہیں لیے پھرنے دوں، وہ تو میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ مارا، حمید اچھل پڑا۔ تم نہایت صفائی سے کہہ دو گے، یہ رہا میرا ریوالور۔ فریدی نے سگار کے ڈبے سے ایک سگار منتخب کرتے ہوئے کہا، اس ریوالور پر اب شاید تمہاری انگلیوں کے نشانات بھی نہ مل سکیں گے، ضائع ہو گئے ہوں گے اس خوشی میں کہ ریوالور ہی تمہارے خلاف کافی ثبوت ہوگا۔ سیکریٹری بیچارہ انگلیوں کے نشانات محفوظ رکھنے کا خیال تک دل میں نہ لایا ہوگا۔ ایک بار پھر وہ مارا، حمید دوسری بار اچھلا۔ مگر تمہارے ساتھ وہ موٹا کون تھا؟ آپ کیا جانیں؟ اوہ برخوردار، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پچھلی رات تمہارا بھی تعاقب نہیں کیا گیا تھا؟ خدا کی پناہ، حمید آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں بھرنوں کا چھتا چھیڑنے کا حکم دیا تھا، پھر ایسی صورت میں مطمئن کیسے بیٹھتا؟ فریدی نے کہا اور سگار سلگا کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ 4 بج رہے تھے، آفس سے اٹھنا ہی تھا۔ فریدی نے ضروری کاغذات ڈرائر میں منتقل کیا اور اٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد گاڑی پارکنگ شیڈ سے نکل کر کمپاؤنڈ کے پھاٹک سے گزر رہی تھی۔ تم نے موٹے کے متعلق نہیں بتایا، فریدی نے کہا۔ بس گانٹھ کا پورا ہے، فرصت کے لمحات خاصے گزر جاتے ہیں۔ خان بہادر عاصم کے سپوت۔ اوہ، فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے ڈاکٹر ڈف والے حادثے سے حمید کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت وہیں چل رہے ہیں۔ کٹخنا آدمی، حمید نے حیرت سے کہا، ساتھ ہی زہریلا بھی، فریدی بولا۔ اپنے تو کچھ پلے ہی نہیں پڑتا، ان دنوں صرف تارا ہی دکھائی دی تھی، وہ بھی رانا پرمود کی بھتیجی نکلی۔ اب اگر میں لارڈن لتھو کا بھانجا بن سکا تو کام چل جائے گا، ورنہ جل ٹھنڈے۔ اب اس کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ آخر آپ خاور کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ بہت دنوں سے ہوں، وہ معاشرے میں بڑی گندگیاں پھیلا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ڈف والے کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ بظاہر تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن ڈاکٹر ڈف بھی تھا اس کے پرستاروں میں۔ ڈاکٹر ڈف ہی کے متعلق کچھ بتائیے۔ مجھے اس کے گھر میں انسانی ہتھیلیوں کے ایک جوڑے کی تلاش تھی۔ میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ ان ہتھیلیوں کا تعلق براہ راست افریقہ کے کسی جادوگر سے ہوگا۔ ممکن ہے۔ جہنم میں جائیے، حمید جھلا کر بولا۔ اچھا یہی بتا دیجیے کہ اس سیکریٹری کے بچے نے مجھے اس طرح پھانسنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ تاکہ میری اور تمہاری شکایت کے ڈھیر لگ جائیں اور مجھے سختی سے تنبیہ کی جائے کہ میں خاور کے پیچھے نہ پڑوں۔ اپنے مسٹر عصمت کے پاس شکایت آ چکی ہے، لیکن میں چونکہ مسٹر عصمت ہی کے ایک نجی کیس میں بھی الجھا ہوا ہوں، اس لیے انہوں نے زیادہ تیز ہونے کی کوشش نہیں کی، ورنہ جانتے ہو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ یہاں سے ہمارا تبادلہ۔ اپنے مسٹر عصمت بھی اس کے عقیدت مندوں میں ہیں۔ خدا کی پناہ، یہ انگریز بھی ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ۔ فریدی نے گاڑی کی رفتار کم کر کے اسے ڈاکٹر ڈف کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں موڑتے ہوئے کہا۔ اندر سارجنٹ ہینڈریس سے ملاقات ہوئی، جو بے حد مغموم نظر آ رہا تھا، اور شاید بہت دیر سے اس نے خالص وسکی کی ایک چسکی بھی نہیں لی تھی۔ اس نے فریدی کو سلوٹ کر کے کہا، میں تو تھک ہار گیا جناب، یہاں مجھے کوئی تہہ خانے کا سراغ نہیں ملا۔ پرواہ مت کرو، دیکھیں گے۔ فریدی حمید کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔